السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے مراتب اور درجات کے مطابق معراج شریف کی دولت سے نوازا۔ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی معراج کس طرح ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کی پیدائش سے قبل ہی ان کی خلافت و حکومت کے چرچے کیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پیدا فرما کر فرشتوں پر فضیلت بخشی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، مسجود ملائکہ بنا کر تاج خلافت ان کے سر پر رکھا، مکین جنت ہونے کا شرف بخشا اور ابو البشر ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ تو یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی معراج۔ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کس طرح ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کو ایک پتھر پر کھڑا کیا گیا اور زمین و آسمان کے تمام حجابات اٹھا دیے گئے، حتیٰ کہ عرش اعظم سے زمین کے نیچے کے حصے تک تمام چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہشت بری میں اپنے محل کو بھی دیکھ لیا، نار نمرود کو ان پر گلزار کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مقدس گھر کعبہ شریف کی تعمیر سے جو ہے وہ ان کو بخشا۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج۔ اب دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کس طرح ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کے بارے میں قرآن کریم بیان فرماتا ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامی کے شرف سے بخشا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جس کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے، قال رب ارنی انظر الیک، کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، کہ اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے، قال لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، قال رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے پروردگار عالم میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کو جواب ملتا ہے، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ حضرات گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ کوہ طور پر آؤ، 40 دن روزے رکھو اور قیام کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار کی کیفیت عشق و مستی میں جب کوہ طور پر پہنچتے ہیں، طور پہاڑی پر پہنچتے ہیں، تو حکم ہوتا ہے جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ نالین اتاریے بے شک آپ خدا کے پاک دامن میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جلوہ فرما ہے، 40 دن قیام کرتے ہیں، پوری رات قیام میں گزارتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے۔ 40 دن روزے رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے۔ دیدار کی کیفیت ہے، دیدار کرنا چاہتے ہیں، حکم ہوتا ہے نالین اتروا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے تو نالین اتاریے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے ہو رہا ہے۔ دیدار کی عجیب و غریب کیفیت ہے، مولا سب کچھ گوارا ہے مگر تو اپنا دیدار کرا دے۔ تو کسی شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ صدا تو صدا لگائے جا رہے ہیں، عشق بڑھتا جا رہا ہے، محبت موجے لے رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، قال رب ارنی انظر الیک، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا
میرا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جواب دیتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو فرمان کا مقصد ہے کہ اے موسیٰ میں اپنا دیدار تو کرا سکتا ہوں مگر تم میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن یعنی ہو سکتا ہے۔ گویا اشاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ میں اپنا دیدار تو کرا سکتا ہوں مگر میں نے تمہاری آنکھ میں وہ طاقت عطا نہیں فرمایا ہے، میں نے تمہاری آنکھ کو وہ طاقت نہیں دیا ہے کہ جس سے تم میری ذات کو دیکھ سکو۔ میں نے ایک ہی ذات کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے جو میری ذات کو دیکھ سکے۔ اے موسیٰ میں احد ہوں، میری ذات ایک ہے اور میں نے ایک ہی ذات کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے جو میرا دیدار کر سکے، اور وہ ذات میرے محبوب محمد کی ذات ہے۔ موسیٰ میں نے ایک ہی ذات کو طاقت عطا فرمائی ہے جو میرا دیدار کر سکے، مجھ کو دیکھ سکے، اور وہ ذات میرے محبوب محمد کی ذات ہے۔ گویا اشاروں میں سب کچھ سمجھایا جا رہا ہے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طلب جاری ہے جس کے معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اندر تجھ کو دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہے مگر تیرا کرم سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ دور پہاڑی کو غور سے دیکھو۔ ہم اپنی کچھ تجلی پہاڑی پر ڈالتے ہیں تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہاڑی پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریسا ریسا ہو کر بکھر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے ایسا مقام کسی کو عطا ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جو تم کو دیا گیا ہے اس پر شکر ادا کرو اور وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدِ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ، اے موسیٰ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے اس پر شکر ادا کرو اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک میری توحید اور میرے محبوب محمد کی محبت پر رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر تعجب میں پڑ گئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تیری توحید کے ساتھ تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا نبيا مرسلا ولا إياك۔ اے موسیٰ اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں زمین و آسمان، چاند و سورج، فرشتے، جن و انسا، جنت جہنم، تمام انبیاء میں کسی کو پیدا نہیں کرتا اور اے موسیٰ میں تم کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ اے موسیٰ سنو، فرش سے عرش تک، زمین و زمان، شجر و حجر، شمس و قمر کچھ بھی پیدا نہ ہوتے، نہ انبیاء ہوتے، نہ رسول ہوتے، نہ آدم ہوتے، نہ آدمی ہوتا، یہ ساری خلقت اسی محبوب کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے۔ اے موسیٰ تم کو بھی اسی محبوب کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے۔ تو خوب فرمایا ہے بریلی کے امام نے، بریلی کے امام فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔